बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम ऑनलाइन उर्दू के दूसरे लेक्चर की तरफ आज चलते हैं। तो हम बेटा पेज नंबर 2 पर पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ रहे थे, जो हमने हाफ पढ़ लिया था। उससे आगे आज देखेंगे। सबक का उन्वान है उसवाए हसना, जो हमारे हिस्सा नसर का पहला सबक है। मुसन्निफ़ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी। सिनफ है खुतबा या सीरत निगारी, और खुतबात मदरास उनकी लिखी हुई किताब से अख़ज़ किया गया है, माख़ज़ है। तो बेटा ये देखें, हमने कल छोड़ा था फ़ातह मक्के का नज़ारा करो। इससे आगे देखें, अगर कारोबार और दुनियावी जद्दोजहद और जद्दोजहद का नज़्म व नस्क दुरुस्त करना चाहते हो तो बनी नज़ीर, खैबर और फिदक के ज़मीनों के मालक के कारोबार और नज़्म व नस्क को देखो। तो बेटा यहाँ पर पहले जो है वो एक दो मुश्किल अल्फाज उनके मानी की तरफ चलते हैं। नज़्म व नस्क बेटा इंतज़ाम को कहते हैं, नज़्म व नस्क इंतज़ाम। और बनी नज़ीर बेटा यहाँ पर जिस कबीले का जिक्र आया है, ये यहूदी कबीला था। मदीना से 60 मील के फासला पर ये बैठा हुआ था। तो अब वो कहना क्या चाहते हैं, चूँकि बेटा हमने पीछे देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब इस्लाम के हवाले से आखिरी नबी हैं, और उनकी ज़िंदगी को, उनकी सीरत को, उनकी सुन्नत को हमारे लिए मशअल राह करार देते हुए मुसन्निफ़ जो है वो हर, चाहे हमारे अफ़आल रूहानी हैं, चाहे अफ़आल जिस्मानी हैं, चाहे हमारी जो है वो किसी तरह की अदात व अतवार, किरदार, सीरत व साफ़ की बात है, तो हम उसको सुलझा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उसके मुताबिक जो है वो तवाज़न और एतदाल पैदा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला के नबी की ज़िंदगी को अपनाते हुए दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। चूँकि इंसानी हालतें बेटा मुख्तलिफ होती हैं, इंसान मुख्तलिफुल ख़याल, मजाज, ग्रोह, नस्ल, तबक़ात, ज़मानों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक ऐसी आलमगीर, जामे और दायमी हस्ती की ज़रूरत है जो हर नस्ल के लिए, हर ग्रोह के लिए, हर तबके के लिए, हर मजाज के लोगों के लिए, हर शोबे से मुंसलिक लोगों के लिए उनकी जो भी हैसियत है उस पर पूरा उतरती हो, और उनकी ज़िंदगी इस तरह से तरतीब दी गई हो कि उसमें वो तमाम औसाफ यकजा हों। कोई मर्ज़ी किसी भी शोबे से, किसी भी नस्ल से, किसी भी तबके से, किसी भी मजाज से, हैसियत से तलक रखने वाला बंदा उस पर अमल पैरा हो सके और उसकी ज़िंदगी में उसके लिए मिसाल और नमूना मौजूद हो। इसलिए यहाँ पर उसने फिर आगे कौन सी मिसाल दी है कि अगर तुम, उसने बताया कारोबार, बेटा कारोबारी, अगर तुमने तन्हाई और बेकसी के बाद हम पढ़ रहे थे फ़ातह मक्के का नज़ारा करो। इससे आगे अगर कारोबार और दुनियावी जदोजहद का नज़्म व नस्क दुरुस्त करना चाहते हो तो अब देखो यहाँ पर बेटा बनी नज़ीर एक यहूदी कबीला था। ये मुशरकीन मक्का के उकसाने पर मुसलमानों के लिए नित नए जो है वो फसादात खड़े करता रहता था। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भेजा, उन्होंने इसको फ़तह कर लिया। इसको फ़तह करने के बाद यहाँ की जो ज़मीन थी उसको यहूदियों को इश्तराकी तौर पर दिया, और वहाँ से जो मालो दौलत आती थी उसको बैतुल माल में रखा जाता था, और अपनी ज़ात पर नहीं बल्कि इसको अवाम की अमानत समझते हुए उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्फ किया और इसको इस्तेमाल किया। तो इससे बड़ा सीख सकते हैं। आगे फिर उन्होंने कहा अगर सफरी कारोबार में हो तो बसरा के कारवाने सलार की मिसालें ढूंढो। बसरा बेटा, बसरा शाम का एक शहर है जो वहाँ पर दरियाए आसी के मशरकी किनारे पर मौजूद है। तो ये शाम का एक शहर है बसरा, जहाँ पर तजारत के हवाले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। एक बड़ी मंडी वहाँ पर लगती थी। तो वो बताना ये चाहते हैं एक ताजर, एक सफरी या कारोबारी जो बंदा है उसके लिए भी मिसाल मौजूद है। वो इस दीन के हवाले से उखरवी और दुनियावी कामयाबी के साथ अगर अपना काम करना चाहता है, अपने इस जो है वो असूल व ज़वाबित को अल्लाह तबारक ताला के नबी के तयन करदा उनके लिए मशअल राह है, उनको सामने रखेगा। चूँकि अल्लाह ताला के नबी ने जब वहाँ पर जाकर तजारत के हवाले से गए, कारोबार किया, तो आप जो भी माल बेचते थे उसकी खूबियों और ख़ामियों से आने वाले को, गाहक को आगाह करते थे, और दूसरी तरफ आपने कम मुनाफा पर ज़्यादा माल बेचने की पॉलिसी अपनाई। यानी आपके वो तय करदा मुआशी हवाले से सुनहरे असूल हैं जिनको अपनाकर वो कामयाब
ہو سکتا ہے۔ اب اس لیے اس نے کہا اس کے اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے۔ تو دیکھیں بیٹا یہاں پر دو تین مشکل الفاظ ان کے پہلے مانی۔ سب سے پہلے پنچایت بیٹا فیصلہ کرنے والی جماعت، اس میں ایک پنچ مقرر کر لیا جاتا ہے۔ ثالث بیٹا منصف، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا۔ نور آفتاب سے پہلے، سورج کی روشنی پھوٹنے سے پہلے، نور آفتاب سورج کی روشنی۔ اور حجر اسود بیٹا سیاہ رنگ کا پتھر جو خانہ کعبہ میں نصب ہے، حجاج کرام وہاں پر جاتے ہیں، عقیدت کے ساتھ بوسہ بھی دیتے ہیں۔ اور نصب کرنا بیٹا لگانا، نصب کرنا لگانا۔ تو اب دیکھو یہاں پر اس مثال کی طرف چلتے ہیں۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو۔ اب کس ثالث کی بات کی جا رہی ہے اور کس واقعہ کی بات کی جا رہی ہے بیٹا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے جب سیلاب آئے تو خانہ کعبہ کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کرنے کی ضرورت درپیش ہوئی، تو پھر وہاں کے قبائل میں ایک مسئلہ پر جھگڑا شروع ہو گیا کہ اب حجر اسود کو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت حاصل کرے، ان کے نام جائے، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ نصب کرے۔ اب اس پر جب مسئلہ کھڑا ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے طے یہ کیا کہ کل کو نور آفتاب سورج کی روشنی پھوٹنے سے، یعنی سب سے پہلے نماز فجر میں جو آئے گا وہ اس کا ثالث مقرر کیا جائے گا، وہ اس فیصلے کا یہاں پر جو ہے وہ عادل اور منصف ہوگا، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، انصاف کرے گا۔ سب لوگ جب صبح دیکھا تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے، سو آپ ثالث مقرر کیے گئے۔ تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ کسی ایک قبیلے کو یہ شرف بخش دیا یا دوسری طرف جو ہے کسی کا جو ہے وہ حق مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے تقاضوں کو کس طرح سے ملحوظ خاطر رکھا، تو بتایا یہ یاد رہا ہے۔ تو ایک عادل جو ہے، منصف جو ہے، انصاف کرنے والا، جس کو اس نے لکھا ہوا ہے ثالث، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اس عدل کی طرف دیکھے۔ پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے حجر اسود کو بیٹا اٹھا کر ایک چادر منگوائی، اس میں اپنے ہاتھوں سے رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں نے اس چادر کو سائڈوں سے اطراف سے پکڑا اور وہ اٹھا کر اس کو پاس لے گئے اور آپ نے خود اس کو اٹھا کر حجر اسود کو اس میں نصب کر دیا۔ اس طرح سے وہ تمام قبائل خوش بھی ہو گئے اور ان تمام قبائل کو اس حجر اسود کو چادروں سے پکڑ کر چادر کو وہاں پر لے جانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ تو اس طرح سے ان تمام کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے مساوی اہمیت دی۔ تو پتہ چلا کہ جو ایک عادل ہوتا ہے، شاہ و گدا، ہر کوئی اس کی نظر میں برابر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے عدل کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کس طرح سے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کی باہمی لڑائی اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا، ہر کوئی راضی راضی اور خوشی اپنے گھر کو واپس بھی پلٹ گیا۔ اور اس طرح سے یہ اللہ کے نبی نے پھر خود اٹھا کر جب وہاں پر چادر کو لے جایا گیا اس میں سے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا۔ تو پتہ چلا، اس لیے وہ کیا کہتا ہے، تو ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے، نصب کرنا لگانا، اٹھا کر لگا رہا ہے۔ مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے، منصف انصاف کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی کی طرف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی یا اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر کسی طرح کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ان کی نظر میں اپنے پرائے بطور منصف یا امیر و غریب سب برابر تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جب قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کی سفارش کے لیے آ گئے نا لوگ کہ ایک حسب و نسب والی عورت ہے اسے چھوڑ دیا جائے، تو آپ نے فرمایا اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، اور یہی بیٹا عدل و انصاف کے تقاضے ہیں۔ تو اس کے لیے مشعل راہ ہیں، اللہ کے نبی نے مثال اور نمونہ چھوڑ رکھا ہے، تو پھر ایک عادل جو ہے وہ اس کو عدل کرتے ہوئے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ آگے دیکھیے جی، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اور اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا حال پوچھو۔ اب بیٹا یہاں پر اہل و عیال خاندانی زندگی کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پر بیویوں کے حوالے سے ایک اچھا شوہر بننا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا کے بہترین شوہر تھے، انہوں نے یہاں پر حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو انہوں نے حضرت اماں عائشہ اور اس کے ساتھ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری، اس میں ان کے ساتھ ان کی عقیدت، ان کے ساتھ ان کا عدل و انصاف، وہ ساری چیزوں کو آپ نے ان کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی شادی نہیں کی تھی، حضرت عائشہ کے حوالے سے آپ کہتے تھے مجھے سب سے محبوب ہیں، تو کس طرح سے ان کے ساتھ آپ نے عدل و انصاف، شفقت، محبت و عقیدت والی زندگی گزاری۔ اور اگر اولاد والے ہو تو آگے دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی بطور باپ، آپ احتراماً اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک جو ہے وہ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ تھا۔ دوسری طرف سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا، ان کی عقیدت دیکھی آپ نے سجدہ لمبا کر دیا ان کے وجہ سے۔ تو اب وہ کہتا ہے اگر تم بھی اپنے ان معاملات کو سلجھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی مثال اور نمونہ موجود ہے۔ کہاں پر موجود ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس کے ہم امتی و پیروکار ہیں۔ تو اس میں مراد بتانا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر شعبہ ہے زندگی، ہر حیثیت، ہر مقام، ہر مرتبہ پر جو کوئی بھی آپ ہو، جس بھی مقام پر کھڑے ہوئے ہو، اللہ کے نبی کی زندگی سے آپ کو مثال اور نمونہ ملے گا، اس پر آپ عمل پیرا ہوں گے۔ کسی طرح کی کوئی کمی، کوتاہی، گنجائش باقی نہیں ہے، اکملیت کے درجے پر، اسی لیے آپ عالمگیریت کے ساتھ ابدی نبی ہیں۔ آگے دیکھیں بیٹا، اور غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح بیٹا درستی کو ہی کہتے ہیں، کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ بیٹا دیکھیں یہاں پر 3-4 الفاظ مشکل ہیں، ان کے معنی میں نے پہلے ہی یہاں پر لکھ رکھے ہیں، آپ پہلے اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو عبارت کی سمجھ آئے، پھر تشریح کی سمجھ آئے گی۔ تو بیٹا یہاں پر اس نے لکھا ہوا ہے جامعیت کبریٰ اور ظلمت خانہ، ٹھیک ہو گیا۔ ظلمت خانہ بیٹا طریق گھر، ظلمت خانہ طریق گھر یا مقام، اور جامعیت کبریٰ مکمل بڑا، یعنی جو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے مکمل ہو، جامعیت کبریٰ، ہمہ دم ہر وقت اس میں درس موجود ہے، سبق موجود ہے، مثالیں موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ تو اب دیکھو یہاں پر بیٹا انہوں نے لکھا ہوا ہے تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور، اس ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے مکمل جو ہستی ہے، ہر وقت اور ہمہ دم جو ہے وہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، کسی بھی حال میں ہو، غرض جو کوئی بھی ہو۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا سنت کی بات پھر دوبارہ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھو اس دورانیے میں، اس دور میں ہمارے گھروں میں ظلمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہالت ہے، یہ عارضی لیمپوں سے، روشنیوں سے تو ہمارے گھر جگمگا رہے ہیں، لیکن رحمتوں سے، برکتوں سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ اب دوسری طرف اگر ہم پھر سے چاہتے ہیں یہ ہمارے گھروں کی فضا جو ہے وہ پر رونق ہو جائے، یہ بے نور اور بے سکون گھروں میں پھر سے سکون میسر ہو، تو بیٹا ایک ہی ہستی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مکمل رہنمائی ہمارے پاس، ان کی مثال اور نمونہ موجود ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم کامیاب و کامران دنیاوی اور اخروی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی اور حل نہیں ہے، ہم ان سے دور ہیں، اس لیے ہمارے گھر جو ہیں وہ طریق ہیں۔ یہاں پر بیٹا اس نے ظلمت خانہ 2 جگہوں کو کہہ رکھا، ایک ہمارے گھر اور دوسرا دل۔ اب اس سے روحانیت کی نور یعنی روشنی جو ہے اور ایمان کی اس سے بالکل آ رہی ہیں، چاہے ہمارے گھر ہیں چاہے ہمارے دل ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے، یہ جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، طریق اندھیرے جو ہے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان سے پھر میں روشنی ہو جائے، ان کے جو ہے وہ دوبارہ سے ایمان اور روحانی حوالے سے اور ایمانی حوالے سے نور پیدا ہو جائے، وہ جگمگا اٹھیں، تو وہ کہتا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل کیا ہے، اور ہر وقت آپ کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہمہ وقت ہمہ دم مل سکتا ہے، اور وہ حل ہمیشہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے مکمل جو زندگی ہے، نمونہ ہے، اس میں ہمارے لیے مثال موجود ہے۔ آگے دیکھیں جی، اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ متلاشی بیٹا تلاش کرنے والا، جو تلاش کر رہا ہے، اس نے کہا کوئی بھی طالب علم یعنی علم کا متلاشی ہے، طالب ہے، اور دوسری طرف اس نے کہا نور کا متلاشی ہے،
नूर ईमानी से मुनव्वर होना चाहता है, अपने दिलो दिमाग को करना चाहता है, अपने घर को करना चाहता है, तो सीरत व हदायत का नमूना और निजात का ज़रिया है। ये ना सिर्फ बेटा हमारी ज़िंदगियों में एतदाल और तवाज़ुन पैदा करेगा, बल्कि निजात का ज़रिया है। उखरवी हवाले से भी हम कामयाब हो जाएंगे, दुनियावी हवाले से भी हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे। ये एक ही ज़रिया है जिससे हमको निजात मुमकिन है, क्योंकि ये दुनिया आखिरत की खेती है और उसको सुलझाने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शोबा है ज़िंदगी, हर नस्ल नौ और हर तबका इंसानी और उनकी हर तरह की हरकत व सुकनात, उनके मामलात को सुलझाने के लिए एक मिसाल सुन्नत छोड़ी है। उस पर वो कहता है अमल पैरा होना लाज़िम मलज़ूम है। बेटा इसके हवाले के चंद अशआर और उसके साथ जो है नसर के हवाले जो आप इसके जो है वो तशरीह में लिखेंगे। उसकी ज़िंदगी ने ज़िंदगी को ज़िंदगी बख्शी, गुलों को रंग माहो महर को ताबिंदगी बख्शी, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। चूँकि उसके मुताबिक ही हम अपनी अगर ज़िंदगी को ढालेंगे तो ही दुनिया व आखिरत में जो उसने कहा है निजात मुमकिन है, कामयाब हो सकते हैं। फिर बेशक कुरान पाक ने फरमाया आप बुलंद अखलाक के मेयार पर हैं, और लक़द काना लाकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवा हसना, बेशक उसवा हसना, बेशक नबी की हस्ती में तुम्हारे लिए अहसन नमूना मौजूद है। बेटा इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आप अच्छे तरीके से इसकी तशरीह को भी तैयार करेंगे और उसके साथ साथ इबारत को समझने के लिए इसके अल्फाज और मानी जो हैं उनको भी अच्छे से तैयार करेंगे। वस्सलाम, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।